اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف ہے؟ ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہم چغلی بھی کھا لیتے ہیں، ہم غیبت بھی کر لیتے ہیں۔ آئیے امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ جب آپ وضو کر کے فارغ ہوتے نا تو آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ پر لرزہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم پر افسوس ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں اور کس کی بارگاہ میں مناجات کرنے والا ہوں، اپنی التجائیں کس بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا عز و جل مجھے کھانے پینے اور خواہشات کی تکمیل کرنے سے روک دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 7 ایسی شخصیات کا ذکر فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس میں آپ نے اس شخص کا بھی ذکر فرمایا کہ جس نے تنہائی میں اللہ عز و جل کی وعیدوں کو یاد رکھا اور گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا رہا۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا چاہیے، تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرمائے۔